الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 328 عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہری نظام۔ مدینہ منورہ کی شہری ریاست 10 برس کے قلیل عرصہ میں ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کر کے ایک عظیم اسلامی ریاست بن گئی، جس کے حدود حکمرانی شمال میں عراق و شام کی سرحدوں سے لے کر جنوب میں یمن و حضرموت تک، اور مغرب میں بحر قلزم سے لے کر مشرق میں خلیج فارس و سلطنت ایران تک وسیع ہو گئیں، اور علمی طور سے پورے جزیرہ نمائے عرب پر اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ اگرچہ شروع میں اسلامی ریاست کا نظم و نسق عرب قبائلی روایات پر قائم و استوار تھا، تاہم جلد ہی وہ ایک ملک گیر ریاست اور مرکزی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ عربوں کے لیے ایک بالکل نیا سیاسی تجربہ تھا، کیونکہ قبائلی روایات اور بدوی فطرت کے مطابق وہ مختلف قبائلی سیاسی اکائیوں میں منقسم رہنے کے عادی تھے۔ یہ سیاسی اکائیاں آزاد و خود مختار ہوتی تھیں، جو ایک طرف قبائلی آزادی کے تصور کی علم بردار تھیں، تو دوسری طرف سیاسی افراتفری اور اس کے نتیجہ میں مسلسل سیاسی چپ کلش، فوجی تصادم اور علاقائی منافرت کی بھی ذمہ دار تھیں۔ عربوں میں نہ صرف مرکزیت کا فقدان تھا، بلکہ وہ مرکزی اور قومی حکومت کے تصور سے بھی عاری تھے کہ یہ نظریات ان کی منمانی قبائلی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ وہ کسی غیر کی حکمرانی تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیاسی معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن قبائل عرب کو ایک سیسہ پلائی ہوئی قوم میں تبدیل کر دیا، اور ان کی ان گنت سیاسی اکائیوں کی جگہ ایک مرکزی حکومت قائم فرما دی، جس کی اطاعت بدوی اور شہری تمام عرب باشندے کرتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا بلکہ واحد سبب یہ تھا کہ اب قبیلہ یا خون کے بجائے اسلام یا دین معاشرہ و حکومت کی اساس تھا۔ اسلامی حکومت کی سیاسی آئیڈیالوجی اب اسلام اور صرف اسلام تھا۔ جن کو اس سیاسی نصب العین سے مکمل اتفاق نہیں تھا، ان کے لیے بھی بعض اسباب سے اس ریاست کی سیاسی بالادستی تسلیم کرنی ضروری تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اسے پہلا تحریری دستور قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں ابھی نراج کی کیفیت تھی اور قبائلی دور دورہ تھا۔ عرب اوس اور خزرج کے 12 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اور یہود بنو نذیر اور بنو قریظہ وغیرہ کے 10 قبائل میں تھے۔ ان میں باہم کئی نسلوں سے لڑائی جھگڑے چلے آ رہے تھے، اور کچھ عرب کچھ یہودیوں کے ساتھ حلیف ہو کر باقی عربوں اور ان کے حلیف یہودیوں کے حریف بنے ہوئے تھے۔ ان میں مسلسل جنگوں سے اب دونوں تنگ آ چکے تھے، اور وہاں کے کچھ لوگ غیر قبائل، خاص کر قریش کی جنگی امداد کی تلاش میں تھے۔ لیکن شہر میں امن پسند طبقات کو غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک بڑی جماعت اس بات کی تیاری کر رہی تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بادشاہ بنا دیں۔ حتیٰ کہ بخاری اور ابن حشام وغیرہ کے مطابق اس کے تاج شہر یاری کی تیاری بھی کاریگروں کے سپرد ہو چکی تھی۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ میں 12 قبائل میں 12 مسلمانوں کو اپنی طرف سے نقیب مقرر کر کے مرکزیت پیدا کرنے کی کوشش فرمائی تھی، مگر اس سے قطع نظر وہاں کے ہر قبیلے کا الگ رواج تھا، اور وہ اپنے اپنے صاحبان میں
اپنے معاملات طے کیا کرتا تھا۔ کوئی مرکزی شہری نظام نہ تھا۔ تربیت یافتہ مبلغوں کی کوششوں سے 3 سال کے اندر شہر میں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، مگر مذہب ابھی تک خانگی ادارہ تھا۔ اس کی سیاسی حیثیت وہاں کچھ نہ تھی، اور ایک ہی گھر میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آتے ہیں، جہاں اس وقت اور متعدد فوری ضرورتیں تھیں۔ اپنے اور مقامی باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین، مہاجرین مکہ کے قیام اور گزر بسر کا انتظام، شہر کے غیر مسلم عربوں اور خاص کر یہودیوں سے سمجھوتا، شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مدافعت کا اہتمام، قریش مکہ سے مہاجرین کو پہنچے ہوئے جانی و مالی نقصانات کا بدلہ، انہی اغراض کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے چند مہینہ بعد ہی ایک دستاویز مرتب فرمائی، جسے اسی دستاویز میں کتاب و صحیفہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جس کے معنی دستور العمل اور فرائض نامہ کے ہیں۔ اصل میں یہ شہر مدینہ کو پہلی دفعہ شہری ملکیت قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا۔ اس میثاق کے بنیادی نکات یہ تھے: آبادیوں میں امن و امان قائم رہے گا تاکہ سکون سے نئی نسل کی تربیت کی جا سکے، مذہب اور معاش کی آزادی ہوگی، فتنہ و فساد کو قوت سے ختم کیا جائے گا، بیرونی حملوں کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے گا، میثاق کے احکام کے بارے میں اختلاف پیدا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا۔ اس معاہدے میں مسلمانوں، یہودیوں اور مختلف قبیلوں کے لیے الگ الگ دفعات مرقوم ہیں۔ یہ اصل میں مدینہ کی شہری مملکت کے نظم و نسق کا ابتدائی ڈھانچہ تھا۔ یہاں واضح طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونان کی شہری ریاستوں کی طرح کوئی محدود ریاست قائم کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالمگیر مملکت کی بنیاد ڈالی تھی، جو مدینہ کی چند گلیوں سے شروع ہوئی اور روزانہ 900 کلومیٹر کی رفتار سے پھیلتی رہی۔ اس وقت 10 لاکھ مربع میل کی مملکت تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس عالمگیر مملکت کے تصور کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھایا، اور 100 برس کے اندر اندر یہ 3 بر اعظم میں پھیل گئی۔ اس میثاق یعنی صحیفہ میں بلدیاتی نظام کے تعلق سے حسب ذیل امور سامنے آتے ہیں: امن و امان کا قیام، تعلیم و تربیت کی سہولتیں، روزگار، سکونت اور ضروریات زندگی کی فراہمی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔